حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بکری چلانے کا واقعہ آج آپ کے سامنے شیئر کریں گے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دیکھ بھال کی، جو آپ کی دائی مبارک بھی ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے محمد میری زندگی میں آئے، ان کی برکت سے میرے تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکت اتنی تھی کہ ہم نے تو نام ہی برکت والا رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں سوکھا پڑ گیا، لیکن ہمارے بچے بکریاں کو لے کر جاتے تو بکریاں پیٹ بھر کر آتی، یعنی کہ بکریاں بچوں کے ساتھ جاتی تو اچھے سے کھا کر آتی۔ آپ نے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ تم لوگ حلیمہ سیدہ کے بکریوں کے ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ پھر گاؤں کے بچے بھی حضرت حلیمہ کے بکریوں کے ساتھ اپنے بکریوں کو بھی لے کر جانے لگے۔ جب لوگوں کی بکریاں چرنے لگی، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے، لیکن ہمارے بکریوں کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ پھر حلیمہ کہتی ہیں کہ یہ سب علیمہ کے لال کی ہے، یہ اس محمد کی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ گاؤں میں کسی بھی بکریاں بیمار ہوتی ہیں تو لوگ ہمارے یہاں لے کر آتے، اور محمد کا چھوٹا سا ہاتھ بکری پھیرنے سے بکریاں ٹھیک ہو جاتی، اور گاؤں میں کوئی بھی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس پر بھی ہاتھ پھیر دیتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے پاس پرورش کے سمے تھے، جب آپ کی عمر 3 سال ہو گئی تھی، تو ایک دن حلیمہ سیدہ کی اپنی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ جب میں بکریاں چرانے جاتی ہوں تو میرا بنا بھائی کے دل نہیں لگتا۔ ماں، تم ایسا کام کرو کہ جب میں بکریاں چرانے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ بھیج دینا۔ تو حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، یہ کتنا چھوٹا ہے، اس پر گئی تو اس کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو کتنا حسین چہرہ ہے، اور اگر محمد کے پیر میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو یہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اسی لیے میں تمہارے ساتھ میں جنگل میں نہیں بھیج سکتی۔ جنگل میں جانور اس کو پریشان کریں گے، میں تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیج سکتی۔ حلیمہ سیدہ کی بیٹی کہتی ہے کہ اے ماں، تم دھوپ کی بات کرتی ہو، بھائی محمد کے ساتھ جاتی ہوں تو آسمان بادل سے چھائے کرتا ہے۔ تم جنگل کے جانور کی بات کرتی ہو تو جنگل کے جانور بھائی محمد کو منہ کو چومتے ہیں، جانور اس کے سجدہ کرتے ہیں۔ جب بھائی محمد کے ساتھ جاتی ہوں تو ہماری کام آسان ہو جاتی ہیں، بکریاں آرام سے چرنے لگتی ہیں۔ پھر حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی۔ پھر حضرت محمد اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل میں چلنے لگے۔ آسمان سے بادل آپ کو چھائے دیتا رہا۔ ایسے ہی محمد اپنی بہن کے ساتھ ہر دن بکریاں چرانے جنگل میں جاتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد کو روک دیا اور کہا کہ بیٹا محمد، آج سے تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گے، کیونکہ میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، تم مجھ سے بہت محبت ہے، لیکن تم مجھے بہت عزیز ہو۔ دوسری بات کہ میرے پاس تم امانت ہو، اور آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے محمد کو روک دیا۔ پھر آپ نے اپنے بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل میں نہیں گئے، اور دوسرے دن بھی نہیں گئے، اور تیسرے دن بھی نہیں گئے۔ پھر تیسرے دن حضرت حلیمہ کا بیٹا روتے ہوئے ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا کہ اے میرے بیٹے، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو ان کا بیٹا بولا کہ اماں، ہماری ایک بکریاں تو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ کے آنکھ سے آنسو آ گئے۔ پھر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ کو آنسو دیکھے تو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا رحم تھا۔ کسی کا دکھ آپ سے
برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی اماں تو آپ کی اماں حلیمہ تھیں۔ پھر محمد کہنے لگے کہ امی جان، آپ روتی کیوں ہیں؟ اے میرے بیٹے محمد، ہماری ایک بکریاں کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ نہیں، وہ ہماری بکریاں کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امی جان، آپ رونا بند کریں اور میں چل کر بکری لے کر آتا ہوں۔ اماں حلیمہ نے کہا کہ نہیں بیٹا، جنگل میں بھیڑیا ہے۔ اسی طرح حلیمہ منع کرتی رہیں۔ اس طرح حضرت محمد نے کہا کہ نہیں، ہم بکری کو ابھی لے کر آتے ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی کہ میری امی کی بکری کون لے گیا ہے؟ ذرا بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سبھی جانور بھیڑیا اور سر جھکا کر سلامی دی، پھر کہے کہ اے جانور، تم میرے اماں حلیمہ کی بکریاں واپس کر دو۔ بس اتنا ہی کہیں کہ تو سبھی جانور بکری کو ساتھ لے کر دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے، اور بھیڑیا آپ کے پیر کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کے پاس ہماری جان قربان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جانور، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بکریاں ہماری اماں حلیمہ کی ہیں؟ تم نے ان کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہیں؟ آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو پھر وہ جانور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کچھ دن جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے آئے۔ اس وقت ہم چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والے نے آنا محمود کیسے بنایا۔ پھر آپ اللہ کے رسول جنگل میں آنا ہی بند کر دیے۔ 3 دن ہو گئے، آپ جنگل میں نہیں آئے۔ پھر ہم سب نے طے کر دیا کہ پکڑ لو ایک بکری، پھر آپ جنگل میں تشریف لائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے کہ اگر اللہ کے رسول کا دیدار کرنا ہے تو حضرت حلیمہ کی بکری کو اٹھا کر لے آؤ، مگر اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس طرح سے ہمارا دیدار ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، پر ہماری جان قربان۔ بہانہ تو اس بکرے کا تھا، ہماری مقصد تو آپ کا دیدار کرنا تھا، اسی لیے ہم نے آپ کی اماں کے بکری کا نشانہ بنایا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔